تو ایک واقعی قابل ستائش جو ہونا چاہیے کام، اس کو ہم بگاڑے نہیں، اچھے انداز میں کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پریس کلب کی اور تمام ساتھیوں کی یہ اچھی روایت ہے ماشاءاللہ کہ بڑے مل جل کر جب اتفاق ہوتا ہے تو اچھے اچھے پروگرام بھی منعقد ہوتے ہیں اور کو ترتیب بھی دیا جاتا ہے. تو میں امید کروں گا کہ آئندہ سے کوئی بھی پروگرام ہو اس کو پہلے، اور بالخصوص ایسے پروگرام جس کی تشہیر ایک ہائی لیول پہ ہونی چاہیے تھی. کیوں؟ یہ ہماری پاکستانی برادری کو ہی فخر ہے، یہ اعزاز ہے کہ ایسی شخصیات کا خزانہ ہم میں موجود ہے. اچھے لکھاری ہیں، اچھے شاعر ہیں، اچھے مقرر ہیں، اچھے ڈاکٹرز ہیں، اچھے سماجی کارکن ہیں، ہر فیلڈ میں اچھے کاروباری بھی لوگ ہیں. تو کیوں نہ ہم بلا تفریق ان سب کی، یہ تقریباً کس لیے ہوتی ہے؟ ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ ایک اعزاز ہوتا ہے. اس سے اس شخصیت کو یا اس ادارے کو تقویت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے اور اچھا کام کرنے کے لیے. تو میں سکندر ریاض چوہان صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی پرانے ساتھی ہیں. اور میں اس پلیٹ فارم سے ایک درخواست کروں گا، ہم بہت جلدی تنقید پہ اتر آتے ہیں. ان کی کاوش کتاب جو لکھی ہے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اور میں تمام تنظیموں سے، تمام کاروباری اداروں سے درخواست کروں گا کہ اس کو پروموٹ کریں. پورے یونان میں جو لوگ اس کے اہل نہیں خریدنے کے، خود آگے بڑھیں اور خرید کر مختلف تنظیمات جو ہیں آگے آئیں، مختلف دکاندار کاروباری حضرات آگے آئیں، اور تمام علاقوں میں یہ کتاب جو ہے یہ تقسیم کی جائے اور اس کا لوگوں میں تحریک پیدا کی جائے کتابوں کو پڑھنے کی. آج انہوں نے یہ کاوش کی ہے، کل ہمارے درمیان ماشاءاللہ اور بھی بڑے بڑے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں یہاں شاعری میں، اسی طرح لکھاری میں. تو ان کو بھی یہ حوصلہ ملے گا، تب وہ آگے آئیں گے اور آگے آ کے لکھنے کی کوشش کریں گے. پاکستان جرنلسٹ کلب نے اپنے قیام سے لے کر اب تک جو کاوشیں کی ہیں وہ پاکستانی برادری کے لیے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور یہ آج کی تقریب بھی جو تقریباً انہوں نے یہ سمجھنے کے بارش کا ایک خطرہ ہے، ایک پہلا اسٹیپ ہے جو ہمیں اٹھایا ہے. اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے اس سے اچھی اور مزید بہتر تقریبات جو ہیں نا وہ منعقد کی جائیں گی انشاءاللہ. آج کی تقریب سکندر ریاض چوہان کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے، اور انہوں نے جس عرب کے بعد، جس مشقت کے بعد اور اپنے ذریعہ معاش کو بھی چلاتے ہوئے اور مختلف مسائل اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جو یہ کتاب لکھی ہے، اس حوالے سے وہ اپنے تجربات جو ہے نا سب سے پہلے تمام حاضرین کا بہت شکر گزار ہوں، خصوصاً اپنے بزرگوں کا، پاکستان جرنلسٹ کلب کے اپنے بھائیوں کا، اپنے جو پریس کلب کے سرپرست چیئرمین صدر ہیں اور دیگر جو ارکان ہیں، ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے لیے چند گھڑیاں نکالی اور اس تقریب میں آ کر مجھے عزت بخشی. اس کے لیے ہم یونان میں رہنے والے تارکین وطن اور خصوصاً پاکستانی یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس معاشرے سے، اس ماحول سے یہاں پر آئے. بدقسمتی سے اس ماحول اور اس معاشرے نے ہمیں کہہ لیں کہ ایسی صلاحیتیں روزگار لانے کا موقع فراہم نہیں کیا جو کہ ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے. اس پوٹینشل کو، اس صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے وہ ماحول دستیاب نہیں تھا جس کے لیے ہم کچھ کر سکتے. یونان میں
جب میں آیا اپنے معاشی ماحول سے تنگ آ کر یہاں پر اپنے زندگی کی معاشی گاڑی کو کھینچنے کے لیے، تو یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ یونان کے متعلق جو ہم نے اپنی کتب میں پڑھا، نصابی اور غیر نصابی کتب میں، تو اس کے بالکل برعکس یہاں پر ماحول ہے، یہاں پر مقامات ہیں اور یہاں کا معاشرہ ہے۔ تو ایک عجیب سا محسوس ہوا۔ ایک تقریب تھی اس وقت، ایک قومی دن تھا، اکروپولس اس روز عام کھلا ہوا تھا، تو اسی شوق میں ہم بھی وہاں پر چلے گئے کہ چلے یہ کھنڈرات دیکھتے ہیں۔ تو میرے ساتھ جو میرے ساتھی تھے وہ پرانے تھے رہنے والے، میں نے یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں پتا، مگر اتنا مجھے پتا ہے یہ صدر اعظم کا قلعہ ہے۔ تو مجھے ایک شوق بھی گزرا کیونکہ میں نے اکروپولس کے متعلق جو پڑھا ہوا تھا اس کے بالکل برعکس جواب تھا۔ خیر میرے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی۔ تقریباً 1998 میں میرے اتفاق فالی روڈ میں جو دوسری جنگ عظیم کا قبرستان ہے وہاں پر ہوا جانے کا، وہاں میں نے انڈین آرمی کی فوجی قبریں دیکھی، نوجوانوں کے جسموں کے وہ نشانات دیکھے جو آج خاکے پیوند ہیں۔ تو میں نے کہا اتنا بڑا یہاں پر خزانہ موجود ہے، مگر بدقسمتی سے انگلش، یونانی، فرانس، جرمن اور دیگر زبانوں میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، مگر کمی ہے تو صرف اپنی زبان میں۔ تو وہ تحریک ایک شوق میں ڈال گئی، اور شوق جو ہے وہ ایک جنون میں بدل گیا، اور جنون جو ہے وہ ایک کاوش کے سلسلہ میں چل پڑے۔ طلوع عرض کے سفر کیے، اپنے معاشی حالات سے لڑتے ہوئے، فقط کو قابو میں کرتے ہوئے، یونان کے کھنڈرات تو کیا یونان کے قبرستان میں دیکھا، جزائر تک کوشش کی پہنچنے، وہاں کے تاریخی مقامات کی، ایتھن سے لے کر ترکی کی سرحد تک گاؤں گاؤں کریا کریا بھی گھوما، کتاب کے سلسلہ میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مواد بھی ہاتھ آتا رہا جو کہ گائے بگائے آپ لوگوں کی نظروں سے گزرتا ہے۔ ان ساری کاوشوں کا ایک مقصد ہے، ایک نظریہ ہے اور ایک ضرورت ہے۔ ضرورت تو یہ تھی کہ ہمیں یونان کے بارے میں معلومات فراہم ہوں، جو ہم یہاں پر رہ رہے ہیں کہ یونان ہے کیا، جس کے بارے میں ہم حساب میں بھی پڑھتے ہیں۔ بجلی کو لے لیں تو اومیگا آڑے آ جاتا ہے، یہ اومیگا کیا ہے۔ فلسفہ لے لیں تو افلاطون اور فقراء سامنے آ جاتے ہیں۔ طب لے لیں تو بکرات اور ارسطو سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر فوج کی طرف چلیں تو اسکندر اعظم سامنے کھڑا ہے۔ تو یہ یونان ہے کیا جس نے اتنے بڑے بڑے دماغ پیدا کیے، اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے کہ جن آج بھی یونیورسٹی میں پڑھا جاتا ہے، جن کے آج بھی جو میڈیکل کے ان کے لکھے ہوئے تجربات ہیں اور کلیات ہیں وہ آج بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ وہ فیصا کو گورس کون تھا جو ایک سامس کے جزیرے سے اترا اور پھر اس نے سفر کیا، چلاحتری کاٹی اور پھر حساب کے ایسے ایسے نقطے بیان کیے کہ آج بھی وہ الجبرا اور جغرافیہ میں اور امارات میں وہ متعین۔ وہ کون سی الف لیلوی داستانیں ہیں، وہ کون سا الف لیلوی ماحول ہے جس کی آج بھی دنیا دانش میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک سوچ تھی جس نے سوچ نے تحریک کی صورت اختیار کی، اور یہ ضرورت تھی جس کو میں نے کوشش کی قلم بند کرنا۔ مزید برآں مقصد ایک یہ بھی ہے ہمارا کہ ہم یونان میں رہنے مختلف امور زندگی سے ہمارا روز کا واسطہ ہے، سماجی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، دینی حوالے سے، سوشل حوالے سے، صحافتی حوالے سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے خاندان کے حوالے سے۔ آج ہم یونان میں اپنے ابتدائی دور سے گزر رہے ہیں۔ آنے والا کل، آنے والے اگلے سال ہماری اس ابتدائی دور کو بیس بنائیں گے۔ اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جب کوئی خاندان غربت میں ہوتا ہے تو اس کے جو بچے ہیں تو وہ ایک بڑا افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ساڈے بابے ساڈے پاس چھڑ کے گئے،
ابتدائی دور ہے، یہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کرنے کا وقت ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر میں زندہ رہا اور آنے والی جو ہماری یہاں پر نسلیں ہیں وہ پڑھ رہی ہو اور جو اس سے بہتر کام کرے اور اس پر تنقید کرے اور اس میں خامیاں نکالے کہ یار یہ جو انہوں نے کام کیا اس سے بہتر کام تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو تب مجھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ہمیں ان کو ایک بندھن دینا ہے اپنی معاشرے سے، اپنی تہذیب سے، کہ تم یونان میں ضرور ہو، یونانی ضرور پڑھو، یونان تہذیب کو سیکھو، فلسفہ سیکھو، سب کچھ سیکھو، مگر اپنی قوم اور ملک کو نہ بلاؤ، اپنی زبان کو نہ بلاؤ. یہ سوچ ہی مقصد تھا. رہا میرے دیگر پروجیکٹ جیسے کہ اتفاق اکرم باٹلی اور دیگر بزرگان نے کہا کہ یہ سلسلہ نہ تو رکنے والا ہے، جب تک سانس ہے یہ چلے گا. اور اپنے اگلے پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگلا جو میرا کام ہے وہ اس سے بھی مشکل ہے، وہ لسانیات پر، فلاورجی پر ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ یونانی زبان میں بھی اس کو ہم کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اردو میں تو لازمن ہوگا. اور وہ پروجیکٹ ہے کہ جو یونانی زبان کے الفاظ جو ان میں شامل ہوئے ہیں یا ان کے ہمارے میں شامل ہوئے ہیں، جو ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں ہیں، ان پر تحقیق کی جائے تاکہ ایک ایسا ربط اور ضبط باندھا جائے جو ہماری اور ان کی تشکیلوں اور معاشرے کے درمیان ایک برج کا کام دے سکے. تو یہ ایک میرا پروجیکٹ ہے. تمام احباب کا واقعی میں اتنا بولنے والا نہیں، آپ اس موقع پر بول، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکر گزار ہوں کہ یہ سادہ سی پروکاف تقریب میرے لیے میری زندگی کا سرمایہ ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. صاحب جو اپنے تجربات کے بارے میں آپ بتا رہے تھے، محترم شخصیت جناب صدر محمود جعفری صاحب، صدر پاکستان جلیس کا یہاں تشریف فرما ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جمیل صاحب، غلام نبی بٹی صاحب، حفیظ صاحب کا جناب. جیسا کہ میرے دوستوں نے بتایا کہ آج کی تقریب اعتراف ہے ان کاوشوں کا جو برادر عزیز سکندر فریاد چوہان نے یونان میں رہ کے کی. حسرت موہانی نے جیل میں ایک مرتبہ کہا تھا، ہے مشق سخن جاری چکے کی مشقت میں بائنے ہی. سکندر فریاد چوہان کے لیے کچھ ایسی ہی صورتحال تھی. یہاں ہے کہ محنت مزدوری بھی کر رہے تھے اور یونان کی تاریخ پہ ریسرچ بھی کر رہے تھے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی سارا دن روزگار میں جتا رہے اور رات دیر گئے تک علم اور تحقیق کے حوالے سے جاگے اور اس کو پھر ٹی وی پہ چلا جائے. سکندر فریاد چوہان نے محض یونان کی تاریخ نہیں لکھی یا یونان کی تاریخ پہ کام نہیں کیا. اس میں جو اساطیری کہانیاں ہیں وہ یونان کا سرمایہ نہیں ہے فقط، پوری دنیا کے آدم کی اولاد کے لیے ایک مثالی سرمایہ ہے. یہ کہانیاں دنیا کے ہر خطے میں پڑھی اور سنی جاتی رہی. بہت چھوٹے تھے جب ہم نے اپنے بزرگوں سے کہانیاں سنی کہ دنیا جڑی ایک ٹگے دے سنگھاں دے قائم ہے. جدو ٹگا ایک سنگھ کو دوسرے سنگھ کی زمین نہیں آتا زمین کا پڑی ہے کلام. یہ وہ کہانیاں ہیں جنہیں صدیاں تو سینہ بسینہ چلنی آ رہی ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا یہ کہانیاں کہاں سے ہیں، لیکن جب ایسی کتابیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کہانیوں کا منبع کہاں سے پھوٹا.
اور یہ کہانیاں کہاں سے ہیں؟ دنیا میں 2 میتھالوجیز ہیں جو سب سے قدیم ترین ہے، ایک گریک میتھالوجی ہے اور دوسری دریائے نیل کی کہانی ہے، اور دونوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو دونوں میں ہی باہم رابطے ہیں، ان میں ربط ہے. اور جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو یہ کتاب نہ صرف آپ کی بہت سی گتھیاں سلجھائے گی بلکہ یونان سے آپ کی محبت کو مضبوط سے مضبوط کرتی نظر آئے گی، اور آپ کو یونان کا ایک نیا چہرہ نظر آئے گا. اگر آپ یونان کو پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی سانسوں کو اس کی دھرتی سے منسلک کرنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم یونان میں رہ کے کیا ہے اور یہ یونان کیا ہے، تو پھر اس کتاب کو پڑھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. میں پچھلے دنوں مسلسل 10 دن تقریباً بیمار رہا، اور جب یہ پروگرام بنایا اس کی رونمائی کا تو اسکندر سے میں نے کتاب مانی. میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی، اتفاق کے جہاں یہ کتاب چھوڑ کے گئے آج دن تک پڑھی تھی، لیکن چند گھنٹے پہلے میں نے کتاب لے کے اس کے کچھ حصوں کا مطالعہ کیا اور نظر آیا کہ اسکندر ریاض رحان نے کس قدر محنت کی اور کس قدر ارق ریزی سے یونان کو ہم پاکستانیوں کے قریب تر کرنے کی کوشش کی. اس کتاب سے پہلے یورپ میں مختلف مقامات پہ جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ان کی شاعری کے حوالے سے کاوشیں تو سامنے آتی رہی ہیں، لیکن ایک خشک موضوع کو لے کے اس پہ لگاتار محنت کرنے کے بعد اسے عملی صورت میں سامنے لانا، یہ میرا خیال ہے یونان میں اور پورے یورپ میں یہ پہلا ایک ایسا واقعہ ہے جو اسکندر ریاض رحان نے سامنے آنا. یونان میں ہمارے دوستوں میں الحاج رشید شاد ہیں، ایک ہمارے دوست مصطفیٰ ڈو ہیں، اسی طرح نتیق کیسر ہیں، حسن آزاد ہیں. ایسے لوگ ہیں جنہوں کی شاعری کی کتابیں یہاں یونان میں رہ کے بھی بنتے یہاں پہ آیا، لیکن سراسر ایک تحقیقی کتاب جو ہے وہ یہ اسکندر سے اسکندر تک. اور جیسا کہ ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ یہ آگے لسانیات کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں اور ان الفاظ کو کے سلسلوں کو کھوجنا چاہتے ہیں جو یونانی زبان میں بھی ہیں اور ہماری زبان میں بھی ایک سے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکندر کی آئندہ آنے والی کتاب جو ہوگی لسانیات کے حوالے سے وہ ڈارون سے اسکندر تک ہوگی. اور ابھی انہوں نے ہاتھا دیا لیکن یہ انتہائی محنت طلب کام ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اپنے اس مقصد میں بھی کامیاب ہوں، اور جیسا کہ میرے سارے دوست دعا کرتے رہے کہ اللہ کرے ماحول تیار رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اگر آپ کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی تو ویسی ہوگی جیسی شاہ صاحب چاہتے. جو اپنے حالت کا اظہار فرما رہے تھے، آج کی تقریب کے حوالے سے میں چند دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے باغ دوڑ کر کے آج کی تقریب کے انتظامات کیے. ان میں جناب یوسف علی صاحب، جناب پہلوان صاحب، جناب احمد سید بٹ صاحب اور ڈاکٹر رزاق صاحب اور کیسورا صاحب شامل ہیں. ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے تقریب کو منعقد کرنے میں بھرپور اپنا کام جو ہے وہ پیش کیا. پروگرام کو اختتام کی طرف بڑھاتے ہیں اور آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ میں سے کوئی اگر کتاب پرچیز کرنا چاہے تو کتابیں یہاں پہ موجود ہیں. چوہان صاحب اپنے آٹوگراف سے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو کتابیں دیں گے. اختتامی کلمات کے لیے جناب ارشاد احمد بٹ صاحب سرپرست الگ پاکستان جنرل کلب سے گزارش کروں گا. بابا صافت سب سے پہلے تو میں یہاں تمام شخصیات کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، چونکہ بات علم کی ہو رہی ہے تو علم اسی کو ملتا ہے جسے خدا دے. دوسرا جو بھی کوشش کرتا ہے وہ ٹکرا ہی مارتا ہے. علم کے حوالے سے یونان کا نام بڑا تاریخ میں بڑا عظیم ہے کہ جتنا علم یونانی قوم نے حاصل کیا
दुनिया की किसी दूसरी कौम के हिस्से में उतना इल्म नहीं आया। तो इसकी वजह भी मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह ताला ने जब भी किसी अपनी कौम पर कोई मेहरबानी की, रहमत की, तो उसने अपने रसूल भिजवाए, अपने पैगंबर भिजवाए। तो इल्म के लिहाज से इल्म की जो इब्तिदा है वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, और उसी वजह से उर्दू में हम तदरीस कहते हैं। तारीख के हवाले से ये बात है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नज़ूल यूनान में हुआ था। यही वजह है कि सबसे पहले और तारीख में सबसे ज्यादा इल्म इनको इस कौम के पास था। तो बात इसलिए की है कि अमूमन हम कहते हैं कि यूनान में बड़ा इल्म था, उसकी वजह यही था कि अल्लाह ताला की ये मर्जी थी कि सबसे पहले इल्म की इब्तिदा यहां से हो, इस कौम से। और उसके सबूत जो है तारीख में मौजूद है कि जितना इल्म इस कौम को मिला या इस कौम के ने हासिल किया उनसे, वो दूसरी किसी कौम में उसका सबूत नहीं मिलता। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं कि एक चरवाहा अपनी भेड़ें चरा रहा था, तो उसके पास एक अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भिजवाया कि भाई जाओ देखो, तुम्हें पता चले कि इसके पास कितना इल्म है। वो फरिश्ता उसके पास गया, उसने कहा यार बात सुनो, क्या कर रहे हो? उसने कहा जी मैं तो बात बकरियां चरा रहा हूं। उसने कहा अच्छा इधर बैठो, मुझे ये बताओ कि इस वक्त अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ है, फरिश्ता जो है वो कहाँ है, वो उससे पूछते हैं। उसने कहा अच्छा चलो इधर बैठ जाते हैं, सांप लगाते हैं और देखते हैं किधर है। तो इल्म की इंतहा थी कि वो जमीन पर बैठ के उसने अपने कोई दायरे वगैरह लगाए। उसने कहा जी इस वक्त ना तो जमीन पर है ना आसमान पर, मैं नहीं हूं, तो इसकी वजह है कि तुम हो। ये मिसालें हैं और ये इस चीज की वजाहत है कि इल्म पढ़ने से या सुनने से हासिल होता है। किताब के हवाले से ये कहूंगा कि यूनान के मुताबिक आपने अगर यूनान की तारीख से वाकफियत हासिल करनी है तो या तो फिर से पढ़ ले, तो या फिर दूसरा तरीका है किसी से सुन ले। सुनने में तो हमें बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वाज़ेह एक ही चीज है हमारे पास कि वो किताब है, लिखी हुई है, इसे आप पढ़ें। मुझे यकीन है कि आपको यूनान की तारीख के मुताबिक काफी ऐसी चीजें जो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों में से 1% भी आदमी नहीं है जिसने जाकर देखी हो। आप कितने लोग बैठे हैं, पता है कितने लोग गए होंगे अकरबोली देखने के लिए, या दूसरी जो जगह हैं यहाँ, इनमें कितने लोग गए होंगे? बहुत थोड़े लोग होंगे जिन्होंने जाकर चीजें देखी हैं। नदीम साहब कुछ कहना चाहते हैं? आपने देखी है, बात मेरा करने का मतलब है कि बहुत कम लोग हैं। उसकी वजह यह है कि यूनान में आते ही हम इस धंधे में फंस गए कि जी सुबह काम पे जाना है, शाम को रोटी खानी है और सो जाना है। तो अभी मेरे ख्याल में और ज्यादा टाइम में नहीं आपसे रहता। मैं फिर एक दफा सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और चौहान साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि वाकई उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है और उम्मीद है कि आइंदा भी वो इस कोशिश को जारी और सारी रखेंगे। नौजवान साहब और एक बड़ी ही प्यारी किताब पूरा चांद के राइटर जनाब नदीम कैसर साहब यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने सिकंदर यार चौहान और खुसूसन सिकंदर से सिकंदर तक के हवाले से एक तहर लिखी है और वो पेश करना चाहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा मैंने कुछ कल मुझे सिकंदर साहब ने 2 दिन पहले कहा था यहाँ आने के लिए, तो उसके लिए मैंने रात में कुछ लिखा है और अगर मैं ये ना बोलता तो मैं आज खाना नहीं खा सकता था। तो इसलिए
ان کے اعزاز میں ہے صرف یہ. ایک سکندر ہے، سکندر کی طرح جیتا ہے. ایک طوفان ہے، سمندر کی طرح جیتا ہے. دل ہے گہرا اور سوچ بڑی اونچی ہے. ایک ہمراز کے اندر کی طرح جیتا ہے بڑی مشکلیں پر نہیں پرواہ اسے. یہ اپنی ذات میں کلندر کی طرح جیتا ہے. شکریہ. اور جو کتاب خریدنا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں.